السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسی نورانی مخلوق کی جو اللہ کے سب سے عظیم فرشتوں میں سے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ان کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کا سوال ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں اور اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جن کو قرآن میں روح الامین، روح القدس اور سید الملائکہ کہا گیا، وہ اللہ کے سب سے عظیم اور مقبول فرشتے میں سے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری تھی وحی لے کر آنا، یعنی میسیج لانا، اللہ کا پیغام اس کے چنندہ پیغمبروں تک پہنچانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کے پیغمبروں تک لے کر آنا، انہیں قرآن کا ہر لفظ، ہر حکم سمجھانا، مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، ہمت دینا۔ وہ وحی لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے انسان کا کام ہے عبادت، پیغمبروں کا کام ہے ہدایت دینا، ویسے ہی جبریل علیہ السلام کا کام تھا اللہ کا پیغام لانا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کسی بھی اور فرشتے کو نہیں ملی۔ انہیں پیدا کیا گیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیغام رسالت بن سکے، وقت کے ہر پیغمبروں کو وحی دے سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ صرف وحی کرتے جو اللہ کا حکم ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی شکل میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے۔ ان کی روشنی اور سے آسمان بھر گیا تھا۔ جب وہ وحی لاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا وزن محسوس ہوتا کہ ان کا پسینہ بہہ جاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام صرف ایک فرشتے نہیں بلکہ دین کی ڈوری ہیں، جس کے ذریعے اللہ اپنے پیغام ہمیں دیتے ہیں۔ اگر ان کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہدایت تک ہم تک نہیں پہنچتی، قرآن پاک نہیں ملتی اور اسلام مکمل نہیں ہو پاتا۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر صرف علم نہیں، ایک جذبہ ہے، اللہ سے رشتے کا، رسالت کی عزت کا اور وحی کے قدر کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر صرف ایک فرشتے کا ذکر نہیں، یہ ذکر ہے اللہ کی رحمت کا، یہ ذکر ہے ہدایت کے راستہ بنانے والے کا، اور یہ ذکر ہے اس مقدس سلسلے کا جس کے ذریعے قرآن پاک ہم تک پہنچی۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب آپ کسی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کو دین کے متعلق ڈھالنے کی نیت کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس راہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا حصہ ہے۔ ان کا ہر اتر، ہر سفر، ہر لایا گیا پیغام ہماری ہدایت کا سبب بنا۔ آج بھی اگر قرآن پاک سے جڑتا ہے تو وہ روشنی سلسلہ زندہ ہو جاتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہاں سے آپ تک اللہ کا پیغام چل کر آتا ہے۔ تو دوستو، آج کے بعد جب بھی آپ قرآن پاک کا ایک لفظ بھی پڑھیں، ایک بار دل سے جبریل علیہ السلام کو یاد ضرور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہدایت کے لیے اتنی عظیم ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تھی جبریل علیہ السلام کے بارے میں چند معلومات۔ جزاک اللہ خیر۔